قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پھر بہت سے اوصاف بیان کر کے والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اول نماز آخر نماز. یہاں معاشرہ جو ہے اس کی بھلائیاں جو ہیں ان میں سے بدی کا استحصال اور خیر کا رواج اور اس کی تنفیذ اور ترویج، اس کے بیان میں پہلے بھی شرک کی نفی اور توحید کا حکم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ کے رب نے طے کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے کہ نہیں پوجو گے مگر اللہ کو، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پوجو گے. پھر آگے آیا والدین کا حسن سلوک، احکام چلے آ رہے ہیں. اب وہ ختم ہو رہے تو پھر جو ہے لاسٹ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. دیکھو حکمت کی آخری بات، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنا لینا. یہ بڑا پیارا ہے. وہاں تھا اصل میں توحید یا شرک عملی، شرک اعتقادی، یہ دو ہیں شرک. عملی کیا ہے؟ قضا ربک الا تعبدوا الا، عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں، پرستش اللہ کے سوا کسی کی نہیں، ٹوٹل بندگی اللہ کے سوا کسی کی نہیں. دوسروں کی بندگی ہوگی تو اللہ کی بندگی کے تابع ہوگی، اس کے متوازی نہیں ہو سکتی اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. ایک ہے عقیدہ. عقیدے میں یہ ہے کہ فلاں دیوی، فلاں دیوتا، یہ لکشمی دیوی ہے، یہ خوش ہو جائے تو دولت کی بارش ہو جائے گی، یہ فلاں ہے، یہ بارش کا دیوتا ہے، یہ راضی ہو جائے گا تو بارش آ جائے گی، وغیرہ وغیرہ. اگر آپ نے آلہہ بنا لیے ہیں اور ان آلہہ کی طرف آپ رجوع کر رہے ہیں تاکہ وہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں، آپ کی مصیبتوں کو ٹال سکیں، آپ کی دعاؤں کو سن سکیں، تو یہ شرک ہے اعتقادی. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. کوئی نہیں ہے الہ، کوئی نہیں ہے دعاؤں کا سننے والا، کوئی نہیں ہے تکلیف کو رفع کرنے والا، کوئی نہیں ہے رزق عطا کرنے والا، کوئی نہیں ہے اولاد دینے والا، کوئی نہیں ہے مصیبت سے نجات دینے والا سوائے اللہ کے. تو الہ کا مفہوم یہ ہے. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. ایسا نہ ہو کہ اللہ کو بھی تم نے الہ مانا ہوا، کچھ اور چھوٹے چھوٹے الہ بھی مان لیے. فلاں کی قبر پر جاؤ بیٹا مل جائے گا، فلاں استھان پر جاؤ فلاں غرض پوری ہو جائے گی، وہاں جا کے ذرا بکرا چڑھاؤ تو تمہاری فلاں ضرورت. یہ نہیں، یہ الہن آپ نے اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے الہ اور بنا لیے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر. اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنا لینا. فتلقى فی جہنم، تو جھونک دیے جاؤ گے جہنم کے اندر، ملوما مدحورا، ملامت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر. دھکے دیے جائیں گے. ظاہر بات ہے جہنم میں کوئی اپنی خوشی سے داخل ہونے کو تو تیار نہیں ہوگا، تو دھکے دیے جائیں گے تو پھینکا جائے گا. ملومت، ملامت زدہ. فرشتے کہیں گے تمہاری اپنی شامت اعمال ہے یہ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا ان کی دعوت نہیں پہنچی تھی؟ پھر تم نے اگر غلط راستہ اختیار کیا تو تم حقدار ہو اس کے، دفع ہو اور داخل ہو جاؤ. اور دھکا دے کر پھینک دیا جائے گا. تو فرمایا اگر تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اپنا الہ بنا لو گے، فتلقى فی جہنم، تو پھر تمہیں گرا دیا جائے گا جہنم کے اندر، ملامت زدہ اور دھکے دیے جا کر. اس کے بعد خاص ایک جو عقیدہ تھا اہل عرب کا، جو عقیدے میں شرک فی العقیدہ، وہ عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اصل میں اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ کو اپنی ان بیٹیوں سے بڑی محبت ہے. یہ بیٹیاں اگر کسی کی سفارش کر دیں تو بیڑا پار ہو جائے گا. جیسے چہیتی بیٹی ہو آپ کی کوئی، وہ آ کے آپ سے کسی کی سفارش کرے تو کیا آپ رد کر دیں گے اس کی بات کو؟ بیٹی ہے، لخت جگر ہے. لہذا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. انہوں نے وہ اللہ کی بیٹیاں مانا فرشتوں کو، اور ان کے نام پر بت بنا لیے. یہ سارے عربوں کے بت جو ہے مؤنث ہے. لات جو ہے الہ کا مؤنث ہے. عزا العزیز کا مؤنث ہے عزا. منات الثالثۃ الاخری، تیسرا ایک اور تھا وہ منات، وہ بھی مؤنث. تو انہوں نے جو بت بنا رکھے تھے وہ اپنے خیال کے مطابق فرشتوں کے نام پر بنائے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا. اور جو فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اور ان کو ہم انووک کرتے ہیں ان کے ان بتوں کے ذریعے سے، ان کے جب ہم سجدہ کرتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، انہیں دھوتے ہیں، ان کا دھون پیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ خوش ہو جاتی ہے.
وہ بیٹیاں اللہ کی وہ سفارش کر دیں گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اب طنز کا انداز قرآن نے اختیار کیا ہے۔ تم ذرا سوچو، تم نے اللہ کو الاٹ بھی کی تو بیٹیاں، تمہیں اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں ہیں۔ عرب میں تو آپ کو معلوم ہے کہ اکثر و بیشتر جو ہے بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کر دیتے تھے۔ ان کا وہ غیرت کا ایک غلط تصور تھا کہ کوئی شخص داماد بن کر ہمارے گھر آئے گا، نہیں، دفن کرو اسے۔ تو بیٹی تو پسند نہیں۔ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے جب انہیں کسی بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ ایک دم سیاہ پڑ جاتا ہے اور منہ لٹک جاتا ہے، بہت افسوس کے اندر، غم کے اندر، اپنے غم کو جو ہے وہ غصے کو اور رنج کو گھونٹتا ہے، اندر ہی اندر سوچتا ہے کہ میں اسے زندہ رہنا دوں یا دفن ہی کر دوں۔ لیکن تم نے اللہ کو الاٹ بھی کی اولاد تو ان میں سے بیٹیاں۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، ذرا سوچو، کیا تمہیں تو اللہ نے چن لیا بیٹوں کے لیے، تمہیں بیٹے پسند ہیں؟ واتخذ من الملائکۃ اناسا، اول تو اللہ کے کوئی اولاد ہے ہی نہیں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لیکن تم نے کمال کیا کہ اللہ کے لیے اولاد بھی تجویز کر دی، اولاد میں سے جو تمہیں پسند نہیں ہے وہ اللہ کو الاٹ کی۔ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا، اللہ نے تمہیں تو چن لیا، پسند کر لیا بیٹے دینے کے لیے اور خود اپنے لیے بیٹیاں بنا لی۔ انکم لتقولون قولا عظیما، جان لو تم بہت بھاری بات کہہ رہے ہو، بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، گستاخی کی بہت بڑی بات ہے، اللہ کی جناب میں یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ اس کا سب سے اونچا مقام جو قرآن مجید میں وہ سورہ مریم ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، پھر سورہ کہف، پھر سورہ مریم۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ انہوں نے کہا کہ رحمان نے اپنے لیے کوئی بیٹا یا بیٹی بنا لی۔ دیکھو لوگو، تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، بہت بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی شان سے، اور تمہاری گستاخی کی بات ایسی ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شق ہونے کو ہے، اور پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گر پڑنے کو ہے، اتنی بڑی گستاخی ہے۔ اللہ کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ تو وہ مقام جو ہے ذروہ ثنا میں پورے قرآن مجید میں اس خاص قسم کے شرک کے اوپر اللہ کا غضب جس طرح ظاہر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ نمایاں وہاں ہے۔ بہرحال اس پر انکم لتقولون قولا عظیما، یہ 2 رکوع ختم ہوئے، اور اس پر ہمارا جو اس منتخب نصاب کا جو تیسرا حصہ چل رہا تھا، اس تیسرے حصے کا یہ درس جو ہے ختم ہو رہا ہے۔ اب اس میں ایک درس باقی رہ گیا ہے، یعنی عمل صالح کی وضاحت میں سب سے پہلے انفرادی شخصیت، پھر عائلی زندگی، پھر معاشرتی زندگی، پھر ریاست اور حکومت، ملی زندگی، اس کے لیے اصول کیا ہے۔ اس کے لیے جامع ترین سورت قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات ہے۔ تو ہمارا اگلا درس جو ہے انشاءاللہ سورہ حجرات کا ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔